السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت سے ہو؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں، جس میں آپ کو ملیں گی اخلاقی کہانیاں آپ کے بچوں کے لیے، سچی کہانیاں اور مزاحیہ کہانیاں جو کہ آپ کے بچوں کی بہتر پرورش کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ آج میں پیش کرتا ہوں ایک کہانی جو کہ اسد اور اس کی فیملی کے متعلق ہے، جس میں وہ 3 افراد ہیں۔ اسد اور نازیہ اس کی وائف ہے، اور ایک ننھی سی بچی ہے، ہانیہ۔ اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ہانیہ بہت ہی پیاری اور اچھی بچی تھی، مگر شرارتیں بہت کرتی تھی۔ نازیہ دن بھر اس کا خیال رکھتی، اس کے پیچھے پیچھے رہتی تاکہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا لے خود کو۔ ہانیہ اپنے کھلونے سمیٹ کر رکھ دو، کہاں گم رہی ہو؟ ہانیہ یہ کیا کیا، سارا پانی گرا دیا؟ ہانیہ اب یہ کیا کیا، سالن میں ہاتھ کیوں ڈالا؟ ہانیہ تم تو سو رہی تھی، باہر کب آ گئی؟ ہانیہ اب اگر موبائل کو ہاتھ لگایا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ہانیہ اور بس ہانیہ۔ پورے گھر میں نازیہ اپنی 3 سالہ پیاری سی بیٹی کی شرارتیں اور اس کی پھیلائی چیزوں کو سمیٹتی رہتی۔ ہانیہ بہت ہی پیاری اور اچھی بچی تھی، مگر شرارتیں بہت کرتی تھی۔ نازیہ دن بھر اس کا خیال رکھتی، اس کے پیچھے پیچھے رہتی تاکہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا لے خود کو۔ ابھی نازیہ گھر کی صفائی کر کے چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہی تھی کہ صحن میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ نازیہ دوڑ کر صحن میں گئی۔ ہانیہ میڈم نے واپر اٹھایا ہوا تھا اور ساتھ ہی بالٹی سے پانی نکال کر صحن میں پھیلا رہی تھی۔ نازیہ نے جھٹ سے ہانیہ کو گود میں اٹھا لیا اور پیار سے کہا، دادی اماں میں نے صفائی کر لی ہے، اب آپ کس خوشی میں بارش کر رہی ہیں؟ ایسے ہی ایک دن نازیہ مٹر پلاؤ دسترخوان پر رکھ کر سلاد اور رائتہ لینے باورچی خانے تک گئی تھی۔ واپس آ کر دیکھا تو ہانیہ میڈم نے پلاؤ میں گلاس بھر کر پانی ڈالا ہوا تھا، جیسے کھچڑی بنائی ہو۔ نازیہ نے گہری سانس لی، غصہ ہضم کر گئی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، ہانیہ میڈم نے باتھ روم میں خود کو بند کر لیا۔ کچھ دیر تک ٹھیک رہا، مگر جب ماں کی یاد آئی تو ہانیہ نے رونا شروع کر دیا۔ اب نازیہ باتھ روم کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور ہانیہ اندر۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ کے بابا اسد بھی آ گئے۔ اسد نے ہانیہ کو باتوں میں لگایا اور کہا، جیسا بابا کریں آپ بھی ویسا ہی کریں۔ اسد نے پہلے دروازہ بجایا، کھولو ہانیہ۔ ہانیہ نے بھی دوسری طرف سے دروازہ بجایا، دروازہ کھولو ہانیہ۔ اسد خوش ہو گیا، کام بن گیا۔ اسد نے پھر کہا، میں کنڈی کھولتا ہوں۔ ہانیہ نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ اسد نے کنڈی کو آگے پیچھے کیا اور کہا، میں نے کنڈی کھول دی۔ ہانیہ نے جب یہی عمل دہرایا تو واقعی کنڈی کھل گئی۔ یوں نازیہ کی جان میں جان آئی۔ ہانیہ کی شرارتیں خاندان بھر میں مشہور تھیں۔ انہی شرارتوں کی وجہ سے ہانیہ سب کی لاڈلی تھی۔ آج ہانیہ کی چھوٹی پھوپھو کی رخصتی تھی، مگر شادی میں ماحول تھا، سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہانیہ کو بھی گلابی فراق، گلابی پمپ اور رنگ برنگ کلپس سے بالوں کو سجایا ہوا تھا۔ نازیہ نے بھی خود تیاری کی ہوئی تھی۔ اب وہ ہانیہ کو مہمانوں کے سپرد کر کے خود ذرا میک اپ کرنے چلی گئی۔ ہانیہ بھی مزے سے اپنے ماموں اور چچاؤں کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ بارات بھی آ گئی تھی۔ مہمانوں کا استقبال نازیہ نے خوب دل سے کیا تھا۔ اب نکاح شروع ہوا تو نازیہ کو یاد آیا کہ ہانیہ کو بھی لے آؤں، کب سے میں نے دیکھا بھی نہیں۔ نازیہ نے دوپٹہ سر پر لیا اور اسد کو آواز دی،
ہانیہ کو مجھے دے دیں، وہ کب سے باہر ہے۔ اسد نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر ہانیہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اسد نے کہا دیکھو اندر ہی ہوگی۔ نازیہ نے کہا نہیں، وہ اپنے چاچو کے پاس تھی، آپ پوچھیں ان سے۔ اسد نے نازیہ کو اندر جانے کا کہا اور خود ہانیہ کو تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نکاح بھی ہو گیا۔ اب رخصتی کی باری تھی۔ اسد نے بہن کو محبت سے رخصت کیا مگر ہانیہ اب تک لاپتہ تھی۔ جب سب مہمان جا چکے تو نازیہ نے اسد کی طرف دیکھا، ہانیہ کہاں ہے؟ اب اسد کا عزم ٹوٹ چکا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ننھی پری ہانیہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پورا گھر دیکھ لیا، محلے میں بھی پوچھا مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ نازیہ کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ خود کو ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، کاش میں نے اسے اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہوتا۔ برے برے خیال اس کے ذہن میں آتے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کہیں یہ اغوا کاروں کا تو کام نہیں، کسی نے پکڑ تو نہیں لیا، کہیں بے ہوش تو کہیں کر دیا۔ ہانیہ رو رہی تھی۔ اسی درد اور اذیت میں رات کے 2 بج گئے۔ اسد نے بائک کی چابی اٹھائی اور کہا میں تھانے جا رہا ہوں FIR کروانے۔ بس اب چاروں طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ نازیہ جائے نماز پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تب ہی ٹیبل کے نیچے سے ننھی سی آواز آئی، ماما ماما۔ ہانیہ آنکھوں کو مسلتی ہوئی ماں کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اکثر ہانیہ بھوک سے جاگ جاتی تھی۔ ماما، نانا تھاؤگی؟ اس آواز نے گھر والوں کے چہرے چمکا دیے۔ سب زور سے ہنسنے لگے۔ اسد نے ہانیہ کو گود میں اٹھا لیا۔ میڈم آپ کی آج کی شرارت نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ کوئی ٹیبل کے نیچے سے بھی سوتا ہے؟ نازیہ نے شکر کا سجدہ کیا اور سوچنے لگی، جن ماؤں کے بچے سچ میں گم ہو جاتے ہیں یا اغوا ہوتے ہیں، ان ماؤں پر کیا قیامت ٹوٹتی ہوگی۔ اللہ سب کے بچوں کی حفاظت کرے، آمین۔